20 سال بعد جو ہے پنجاب میں پہلی لائبریری بنی ہے. میں اس دن گیا وہاں پہ جب، تو مجھے بڑی تکلیف. آج یہ جا کے ان کی تختیاں اتار رہے ہیں وہاں پر جا کے، کبھی وہاں پر کچھ اور اس کو کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ. السلام علیکم. ڈیجیٹل نیوز ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مدنی. میرے ساتھ اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی جناب خرم اعجاز چٹھا صاحب موجود ہیں. خرم صاحب کا جو تعارف ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ بہت ہی کم ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنی شرافت اور اخلاق کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج ہم خرم صاحب سے کچھ سوالات کریں گے سیاسی، جو کہیں نہ کہیں ان کے دل کے قریب ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کے دل سے دور بھی ہوں گے. جی خرم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. خرم صاحب، میرا سب سے پہلا سوال جو ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سیاسی صورتحال پنجاب میں ایک عجیب کشمکش تھی. ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری پر بھی حملہ ہوا، اور اس وقت کے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں چودھری پرویز لاہی پر بھی حملہ ہوا، اور دوسری جانب دیکھا گیا کہ سیاستدانوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری تھا. کیا آپ اس وقت کہاں پہ تھے، اور کیا آپ کو بھی کوئی ایسی آفر آئی تھی یا کسی نے کوئی آفر کی کوشش کی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے سیاسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. تو اس میں جو آپ کا یہ سوال ہے، اس حوالے سے ہم اس سارے عرصے میں جو ہے وہ مختلف اس میں آفرز وغیرہ آتی رہیں ہر حوالے سے. ہمیں مختلف لوگوں نے اپروچ بھی کیا اور سارا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کی خاص شفقت سے اور توفیق سے یہ ممکن ہو سکا کہ کوئی لالچ دل میں نہیں آیا، کوئی کسی قسم کی کوئی بے وفائی کا نہیں ہم نے سوچا، نہ کوئی بد نیتی ذہن میں آئی. تو مخلص طریقے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ ٹھوس طریقے سے کھڑے رہے ہیں ان حالات میں بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں کہوں گا کہ ایک خاص کرم نوازی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے. اچھا خرم صاحب، آپ نے اس حلقے کو بہت ہی اچھے پروجیکٹس دیے ہیں، جن میں اسپورٹس کمپلیکس، لائبریری اور ڈگری کالج سر فہرست ہے. اس حلقے کے دو ایسے مسائل ہیں کہ میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ہاں جو حلقے کے ووٹرز ہیں ان کی بھی بڑے ایک عرصے سے ڈیمانڈ رہی ہے، ایک پانی کا مسئلہ اور دوسرا جو ٹرانسپورٹ کا. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا جدوجہد جاری ہے، اور یہ مسائل کہاں تک اور کب تک یہ پاسبل ہو سکیں گے، ممکن ہو سکیں گے؟ جی بالکل. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ میں نے بھی پچھلے دنوں کوئی 3-4 دن پہلے بھی 3 دن پہلے شاید جو ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے. اس کے جو ہمارے پاس لاہور میں جو چل رہی ہے اسپیڈو جو بس سروس، وہ جو ہے لاہور شاہدرہ تک آ رہی ہے، تو اس کو آگے مریدکے تک ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے. اور میں اس میں پوری پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہوں. یہ پچھلے 3 سال سے یہ مسئلہ رہا ہے. اس سے پہلے تو LTC بس چلتی تھی، لیکن چونکہ وہ کمپنی ہی جو ہے وہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، تو اس لیے وہ ساری بسیں جو ہیں وہ یہاں سے انہوں نے پل آؤٹ کر لیں، بعد میں نیلام ہو گئیں. لیکن انشاءاللہ یہ ہم 3 سال سے جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے، اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن ابھی ہم نے پھر سے نئے سرے سے کوشش کرنے لگے ہیں، اور چودھری پرویز لاہی صاحب کو اس میں جو ہے مجھے امید ہے کہ چونکہ وہ کافی زیادہ جو ہے اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ شہر کا مسئلہ امید ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جلدی حل ہو جائے گا ٹرانسپورٹ کا. جی خرم صاحب، ایک دیکھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حلقے میں ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں کہ جو آپ نے ہی بنوائے، آپ نے محنت کی، لیکن کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ اس پہ جو تختیاں ہیں یا ان پہ جو بورڈز ہیں وہ کسی اور جماعت کے لگا دیے گئے. تو یہ ایسا کیوں ہوا، اور آخر میں حقیقت میں یہ پروجیکٹس ہے کن کے ہیں جن میں اسپورٹس کمپلیکس وہ سر فہرست ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی بورڈ لگا دیا گیا، اور لائبریری کا بھی، اور اس طرح آپ کی پارکس کے اوپر بھی فلیکسز لگا دیے گئے. دیکھیں، ویسے تو یہ جو پروجیکٹس ہیں عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں اور عوام کے پیسے سے ہیں، لیکن اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ فنڈز تو سب کو ملتے ہیں.
ہر ممبر کو ایم این اے ہو چاہے ایم پی ہو، یہ اب اس کی آگے ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے کون سے مسائل کو پرائرٹائز کرتا ہے یا کس کو زیادہ پرائرٹی دیتا ہے، کن مسائل کو۔ ہزاروں مسائل ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں آپ کے حلقے میں بہت سارے مسائل ہیں جو کہ حل ہونے والے ہیں۔ تو اس میں ایم این اے اور ایم پی ایس کو جو فنڈز ملتے ہیں اس میں ان کی یہ اتنی ڈسکرپشن ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنی پرائرٹی دے سکیں گے، یہ کام پہلے کر لیں، یہ بعد میں کر لیں، اس طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لوگوں کی دعاؤں سے میں کہوں گا کہ جتنے پروجیکٹس بھی مریدکے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ چونکہ میری پرائرٹی تھی ایک اس حوالے سے کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ویسے تو سارے حل ہونے چاہیے، لیکن پرائرٹی یہ تھی کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور انوائرمنٹ پہ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ رہا۔ اس میں جتنے بھی آپ پروجیکٹس دیکھ لیں وہ سارے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے انوائرمنٹ کو، آپ کی ایجوکیشن کو، آپ کی ہیلتھ کو، ان چیزوں کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے تھے۔ تو یہ سارے منصوبے اس لیے جو ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے پرائرٹائز کیے، اور اپنے جو فنڈز مجھے ملتے تھے میں نے بجائے کہ ان کو جو ہے ایسے کاموں پہ لگانے کے جو کہ عرصہ دراز سے لگتے آ رہے ہیں اور بار بار جو ہے فنڈز، اور اس کا اتنا فائدہ بھی عوام کو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں، تو اس جگہ پہ فنڈز لگانا چاہیے جہاں پہ پورے علاقے کو فائدہ ہو، اور لوگوں کی صحت، لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کا انوائرمنٹ زیادہ سے زیادہ صاف ہو، بہتر ہو اور علاقہ ترقی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی کوئی وہ لڑائی جھگڑا تو ہے کوئی نہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی ہے کوئی نہیں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی قتل و غارت کی دشمنی تو ہے کوئی نہیں۔ ایک سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ پسند ناپسند یا اختلافات یا سیاسی جدوجہد یا سیاسی کوشش وہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک کا حق ہے اور علاقے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی مخالفت میں یا سیاسی کہہ لو کہ اس کو سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا نظریہ نہیں ملتا یا کسی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اگینسٹ جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک دوسرے کی عزت کا اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سیاست کو جو ہے نا پرسنل لیول پر نہیں لے کے جانا چاہیے، سیاست کو جو ہے نا سیاست کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ اس کی جو مخالفت ہے نا وہ کسی کی نہ ذات کے ساتھ کرنی چاہیے اور سیاست کو پازیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ سمجھتے ہیں، میں اپنے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے اور وہ اوورال بڑا اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو ہمیں بجائے کہ اس بندے کی ذاتی اس کی ٹانگیں کھینچنے یا کوئی ایسے اس کے پروجیکٹس کو وہ جو ہے وہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ بندہ اسی طرح کے کاموں میں اور حصہ بٹائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ان دا اینڈ علاقے کو فائدہ ہو۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو پروجیکٹس جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور لوگوں کی دعاؤں سے وہ دن رات کی جو ہے وہ محنت، اور ایک پروجیکٹ پہ کم از کم جو ہے اس کی زمین کی ٹرانسفر میں ہی مجھے 6 مہینے سال لگا ہوا ہے، اور ایک پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں مجھے 2 سال کبھی 3 سال لگے ہیں، اور اس ہر پروجیکٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ میں پھر بار بار کہوں گا کہ اللہ کی مہربانی سے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ توفیق ملی، ہم نے اپنا یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کی، ان پروجیکٹس کو پرائرٹائز کیا اور دن رات محنت کی، تو تب یہ ممکن ہوئے پروجیکٹس، یہ راہ جاتے اس طرح نہیں ہو سکا۔ آج یہ جا کے ان کی تختیاں اتار رہے ہیں وہاں پر جا کے، کبھی وہاں پر کچھ اور اس کو کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ، جیسے لائبریری اتنا اچھا پروجیکٹ ہے، 20 سال بعد جو ہے پنجاب میں پہلی لائبریری بنی ہے، تو یہ وہاں پہ ایجوکیشن یونیورسٹی انہوں نے اسکلز کے نام سے
میں کہتا ہوں یونیورسٹی بنے، اچھی بات ہے. انہوں نے 40 سال میں تو ایجوکیشن پہ کام کوئی نہیں کیا، ہیلتھ پہ کریں 100 بسم اللہ. مجھے بڑی خوشی ہے ایجوکیشن پہ کام کرے، یونیورسٹی بنائیں. پہلی بات تو ہے یہ اپنی کوئی وہاں پہ زمین لے کے گورنمنٹ سے ایکوائر کر کے، جیسے میں نے ہر پروجیکٹ میں گورنمنٹ سے زمین ایکوائر کی ہے، اور اس میں مجھے 6 مہینے سال محنت کرنی پڑتی تھی ڈاکومنٹس تو آپ اس کو کلیئر کرانے کے لیے. تو کوئی اس طرح کا کام یہ بھی اپنا زمین کو ایکوائر کرتے، گورنمنٹ کی بہت ساری زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہ ایکوائر کرتے پھر اس پہ بناتے تو بہت اچھا. چلیں اگر ان کو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ٹائم تھوڑا ہے گورنمنٹ کے پاس اور زمین لیتے کرتے سال لگ جانا ہے تو یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے تو تب تک جو ہے گورنمنٹ رہے نہ رہے، تو اس سلسلے میں اگر ان کو کرنا ہی تھا تو یہ گورنمنٹ کے ہمارے کتنے ادارے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسز بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، ٹیفٹا ہے، NHA کا ہے، موٹر وے والوں کا ادارہ، پولیس والوں کا دفتر ہے، نادرا کا دفتر، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ رینٹ آ بلڈنگ میں چل رہے ہیں. تو یہ رینٹ آ بلڈنگ میں عارضی طور پر وہاں پر 5-10 کمرے، کتنے اسکول ہمارے حلقے میں، کالج رینٹ بلڈنگ میں چل رہے ہیں. تو یہ بھی یونیورسٹی کو رینٹ بلڈنگ میں، تو انہوں نے بجائے کہ یہ کرنے کے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ان کی بدنیتی اور اس پروجیکٹ لائبریری کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ پہلے 1 کمرہ مانگا، پھر 2 مانگیا، پورا ہال میں وہاں پہ. میں اس دن گیا وہاں پہ جب تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے آلٹریشنز کی ہوئی ہیں وہاں پہ، لکڑی کے ساتھ وہ جو ہے نئی، وہ بیچ میں عارضی دیواریں کر لی ہوئی ہیں اور عجیب انہوں نے وہاں پہ سارا سلسلہ کر لیا ہے. اور سارے کے سارے اوپر سے ہم لائبریری کے اندر ہم نے ابھی جو ہے وہ پچھلے سال جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت ہم نے 9 کروڑ روپیہ فنڈ اور دیا تھا کتابوں کے لیے اور اس کی کچھ ایڈیشنل فیسلٹیز کے لیے. اب وہ بھی فنڈ آیا پڑا ہے، وہ بھی لگانا ہے اوپر سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تختیوں اور ان ساری چیزوں کو بجائے کہ ان چیزوں کے آگے اس طرح کرنے اور بدنیتی کے ساتھ کی پروجیکٹس کو خراب کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ یہاں تو آپ خود اس طرح کے اور کام کریں، 100 بسم اللہ بار بار کریں، ہیلتھ پہ کریں، اتنے کام ہونے والے ہیں، ایجوکیشن پہ کریں، بہت سارے کام ہونے والے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور صاف پانی کا ہے، سروسز روڈز کے، بے شمار کام ہے ہمارے حلقے میں ہونے والے. تو بجائے کہ جو پچھلے کام ہوئے ہیں ان کو خراب کرنے کے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر والے سے، لوگوں کے لیے کسی قسم کی اس کے لیے کوئی علاقے کے لیے پریشانی نہ آئے اس میں، بلکہ ہیلپ کرنی چاہیے. یقین مانیں کہ اگر ان کی جگہ پہ جو ہے وہ مطلب میں اگر ان کی جگہ پہ ایسا جو ہے وہ کبھی بھی نہ ایسا کروں، بلکہ ان کے کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو میں اس کو آگے بڑھاؤں، مطلب اس کو نہ کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کروں، اس کو میں یا اس طرح کا اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کروں کہ یار علاقے کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ فٹ بال اسٹیڈیم کی. تو فٹ بال اسٹیڈیم کا جتنا بھی وہ پروجیکٹ ہے، یہاں پہ یہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے گھاس شاس لائٹیں شائٹیں اپنی مدد کے تحت لگائی ہوئی، اور کیا اس کا نام ہے، رانا تنویر صاحب نے ان کی یہ ہیلپ کی کہ اپنے زمانے میں انہوں نے جب یہ پہلے پچھلے دور میں انہوں نے یہاں پر جتنے بھی کوئی گورنمنٹ کے ادارے تھے یہاں پہ کیا اسے کہیں گے، لائف اسٹاک کا دفتر تھا، اور اس کے علاوہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کے گودام تھے، ایگریکلچر والوں کا بھی شاید دفتر تھا. تو وہ سارے دفتر انہوں نے نا وہاں سے ڈیمولش کرا کے ان کو کہیں شفٹ وغیرہ کیا اور جگہ کھلی کرائی. اور مطلب اب جیسے ہماری ابھی یہ گورنمنٹ میں جو ہے تو وہاں پر میں نے فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے وہ تقریباً جو ہے 15 کروڑ روپیہ فنڈ دے کے جو ہے وہ منظور کرایا. اور وہاں پر جو ہے وہ بھی کام آپ دیکھیں، جب گزر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں وہاں پہ کام جاری و ساری ہے. تو وہ کام کروانے کے بعد میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں سوچا، حالانکہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں، اس پچھلا پروجیکٹ میں بھی ان کا صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے زمین تھوڑی سی گورنمنٹ کی جو ہے وہ دفتر وہاں سے ہٹا کے ایڈ کرائی ہے فٹ بال اسٹیڈیم. باقی وہ فٹ بال جو ہے وہ اسٹیڈیم کی جتنی جگہ وہ پہلے سے خالی پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ شہر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فٹ بال سے جو پیار کرتے ہیں انہوں نے وہاں گھاس شاس لگا دی ہے وہ. تو اس کے باوجود میں نے پھر بھی یہ سوچا، آپ دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا جو ہے وہ بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے اور سارا کچھ وہ تختی سا سارا. میں نے آج تک نہیں سوچا کہ یار میں حالانکہ فٹ بال اسٹیڈیم بنا رہا ہوں، اتنا فنڈ دے رہا ہوں 15 کروڑ روپیہ، تو میں
وہاں پر جلدی سے جاؤں اور جو ہے وہ ان کی جو بل بورڈ لگا ہوا ہے اس کو جو ہے اس کی جگہ اس کو ریپلیس کروں، وہاں پر تختی ریپلیس. تو ایسا نہیں کبھی سوچا. تو ایسا میرے خیال سے ہر ایک کو دل کھول کے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میرے خیال سے کرنی چاہیے. اپنی سیاسی لڑائیاں جو ہے نا وہ ان کو میرے خیال سے نہیں لڑنا چاہیے. جی تو خرم صاحب، آپ نے یونیورسٹی کے بارے میں جو میرا بھی کویشچن تھا وہ آپ نے بڑا اچھے ہی طریقے سے جو ہے نا اس کو ایلیبریٹ کیا ہے. تو مستقبل میں ہم یہ امید رکھیں کہ یہاں پہ ایک اچھا کوئی سب کیمپس آنے والا ہے کہ جو یہاں کے طالب علم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی یا ایجوکیشن یونیورسٹی یا یہاں سے فیصل آباد یا سرگودا والی سائٹ پہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو ان کے لیے سفر کی جو یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. یعنی فیوچر میں ہم کو یہاں پہ سب کیمپس اچھا سا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارا لکیلی ہمارا جو کالا شاہ کاکو ہے نا جی انٹرچینج، وہاں پر لکیلی 3-4 یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے سب کیمپسز آ گئے ہیں. آپ کی شاید علم میں ہو، میں دہرا دیتا ہوں. ایک UET کا سب کیمپس آ گیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا سب کیمپس آ گیا. اس کے علاوہ لاہور وومن یونیورسٹی کا کیمپس آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ادھر سیالکوٹ مرید کے جو موٹر وے ہے اس کے اوپر ساتھ ہی یہ چک بلے کے پاس جہاں پہ نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، والٹن ایئرپورٹ جو شفٹ ہوا ہے، اب وہاں پہ جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا کیمپس آ گیا. تو آلریڈی آپ کے ارد گرد جو ہے ماشاءاللہ ایجوکیشن جو ہے نا ایک پورا ایک کمپاؤنڈ بن گیا ارد گرد اوور آل. تو اس میں مزید کوئی اگر تھوڑے بہت کوئی کیمپسز رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی آگے لے کے آئیں گے. تو باقی کچھ جو ہیں آپ دیکھ لیں، پنجاب یونیورسٹی ہے کہ اس کے علاوہ ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ UET ہے. ان تینوں چاروں یونیورسٹیز کی تو آپ کے مریدکے سے بسز صبح شام بچوں کو لے کے آ جا رہی ہیں. اس حوالے سے کافی لوگوں کو آسانیاں ہیں. تو چونکہ لوکل ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اور اسٹوڈنٹس کافی پریشان ہیں. تو بچوں کے لیے یہ 3-4 یونیورسٹیز میں جو ہے مطلب بس آپ کے یہاں سے گھر سے لے کے جائیں اور گھر چھوڑے، تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو اور خاص طور پر ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو بہت فائدہ ہے. ان کے پیرنٹس بڑے جو ہیں اس حوالے سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں خیریت سے گھر پہنچ رہے ہیں سارے شام کو. تو آگے جو کیمپس وغیرہ اگر کوئی رہ بھی گئے ہیں، جس طرح ضرورت جیسے جیسے جنریٹ ہوگی، ہم انشاءاللہ اس میں ڈیفینیٹلی، میرا آگے بھی آپ کو بتایا کہ پرائورٹی جو ہے اس میں ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور علاقے کا جو امن، اور اس کے بعد باقی بھی بنیادی ضرورتیں، لیکن اس کے اوپر میرا ہمیشہ فوکس رہا ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی کل ہی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. جیسا کہ سیاسی موسم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے، تو کل آپ جلسہ بھی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو آگے کب تک جنرل انتخابات دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب کی حکومت کیا خیال آپ کو، ارادہ کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا اور خان صاحب کا؟ دیکھیں اپنا اس میں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. مختلف ریومرز ہیں، مختلف باتیں ہیں. تو لیٹ سی، ابھی کچھ آپ یہ کہیں کہ کنکریٹ کوئی بات اس میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ لمحے اور آئے روز چینج ہو رہی ہیں. ان کے سیاسی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، ہر حوالے سے ہمارے ملک میں چیزیں جو ہیں نا وہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے نا چینج ہو رہی ہیں. تو اس میں ابھی کچھ میں تو ابھی اس میں کچھ کلیئر نہیں ہوں کہ الیکشن ابھی نزدیک ہے یا دور ہے. لیکن مطلب ہم اس میں جو خان صاحب بھی جس طرح اپنا بیان دے رہے ہیں، اور میں بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری جو گورنمنٹ، آپ دیکھ لیں نا ہماری کتنی انسٹیبل اس ٹائم ہوئی ہوئی ہے، اور اکانومی ہماری کتنی انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے. اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ نئے اور فریش الیکشنز جلدی سے جلدی کرائے جائیں. یہ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اس میں پارٹی کو فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے. آپ کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے، پولیٹیکلی، اکنامکلی، یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو، نئی گورنمنٹ آئے، سٹیبل قسم کی گورنمنٹ ہو، تاکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے وہ دیکھ سکیں. ان کی جو فارن پالیسیز ہیں،
اور باقی اوور آل جو اکنامیکل ایشوز ہیں وہ سارے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھے جائیں گے، اور یہ ضرورت ہے آج وقت کی، جلدی الیکشن۔ جی تو خرم صاحب، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں یہاں پہ آیا تو آپ نے جو انتظار کروایا، لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو انتظار کروایا اپنے سارا وقت اپنے حلقے کے لوگوں کو دیا ہے۔ تو ایک ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے اور ایک حلقے کی ایک سیاست بھی ہوتی ہے، تو کیسے ان دونوں کو مینیج کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، کیونکہ جب آپ مجھ سے فون پہ ٹائم لے رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ مہمان تھوڑے ہیں تو آپ کے آنے تک شاید وائنڈ اپ ہو جائے، لیکن آپ کے آتے آتے اور بھی مہمان آ گئے، تو پھر آپ کے سامنے ہی جو رہا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ذرا علیحدہ سے ٹائم چاہیے اور ہٹ کے، ورنہ مہمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی یہ گفتگو کی جا سکتی تھی، آپ کو پہلے ٹائم دیا جا سکتا، لیکن آپ کچھ چاہ رہے تھے علیحدہ ٹائم ملے اور تھوڑا زیادہ ٹائم ملے، تو اس لیے میں نے کہا چلیں پھر، اس لیے آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ مشکل ہو گیا ہے ابھی وقت اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف اور پولیٹیکل لائف کو بیلنس کرنا مشکل ہو گیا، مطلب میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن کافی مشکل ہوتا ہے اپنی ذاتی، کئی دفعہ ذاتی میری زندگی کے کئی ایسے، میرے فیملی کے، میرے ذاتی زندگی کے، میرے اپنے پرسنل کئی ایسے معاملات ہیں، ایشوز ہیں، جو کئی دفعہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے مجھے خود جو ہے نا جی جو ہے اس چیز کا میں اس میں مجھے کمی کافی زیادہ مجھے ہوتا ہے، مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ضروری تھا اس جگہ پہ پہنچنا، فیملی کے، یا اپنے لیے یہ ٹائم، اپنی فیملی بچوں کے لیے یہ ٹائم نکال کے ان کے لیے نکالنا بڑا ضروری تھا، اسکول کا فنکشن ہے بچوں کا یا کوئی ایسا، یا اپنی ذاتی زندگی میں مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی مجھے یہ معاملے میں مجھے، لیکن کئی دفعہ یہ ہے کہ وہ ٹائم نہیں ملتا اور وہ مجھے اس میں کافی پرابلم پھر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ، لیکن بیلنس کرنا مشکل ہے۔ بہرحال اس میں میں اس لیے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں اس حوالے سے کہ جو سیاست ہے وہ جو ہے نا، میرا ماننا ہے کہ ایک خدمت کا دوسرا نام ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو اس میں صرف اور صرف میری سیاست میں جو پہلے دن سے لے کے آج تک، اور اللہ کرے آگے بھی انشاءاللہ ایسی رہے گی، میری کوشش اور نیت صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ خدمت کرنا ہے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے جو اجر ہے، اور وہ انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سنا ہے کہ خدمت کا بہت اجر ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کو پریشانیوں سے نکالنا، اور ان کی تکالیف کو دور کرنا، اور چاہے انفرادی طور پر ہوں چاہے اجتماعی طور پر ہوں۔ تو جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی ایک انسان کسی ایک جانور کی تکلیف کو محسوس کر لے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، چاہے کوئی بھی ہو، تو اگر جانور کی ایک تکلیف دور کرنے کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے اور جب اس نیتاً محنت کرتا ہے، تو اس کا آپ نے ایک دو واقعے بھی سنے ہوں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ایک مطلب انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بہن بھائی ہیں، آپ کی فیملی ہے، اس کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے علاوہ آپ کے دوست یار ہیں، اس کے بعد آپ کا حلقہ ہے، جتنے بھی رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خالصتاً جو ہے ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا، اور اچھے طریقے کے ساتھ جیسا کہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ اور تکلیف میں
اس کو نکالنے کی کوشش کرنا، ہونا تو وہ ہے جو اللہ کی ذات کو منظور، ٹھیک ہے، اس میں کوشش کرنا نیتاً خالصتاً، اور اس میں سے نکالنے کے لیے، اپنے علاقے کو مشکل مسائل میں سے نکالنے کے لیے، اجتماعی مسائل سے، اور بیسک فیسلٹیز لوگوں تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خوشی آپ حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس میں اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہم لوگ دیکھیں بڑے گناہ گار ہیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، تو ہمارے سے چھوٹی موٹی بہت ساری جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم لکی انف کہ یہ ایک ایسا مجھے پلیٹ فارم ملا ہے کہ جس سے آپ اپنے رب کی رضا بہت اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کے ذریعے، لوگوں سے دعائیں لے کے، لوگوں کے دل جیت کے۔ تو اس لیے مجھے اس میں جو ہے نا اتنا وہ زیادہ کوئی ذاتی میرے کام، مسائل، مسئلے، فیملی کہیں رہ بھی جائیں تو جب ادھر سے میں دیکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ میرا ضمیر مطمئن رہتا ہے، تو اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا خرم صاحب، آپ کے ینگ ایج میں ہی آپ آ گئے تھے سیاست میں، نوجوان عمر میں، تو حلقے کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی آپ سیاست کا مشورہ دیں گے سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں اس میں وہ لوگ اس کو ہم نا اصل میں سیاست کا جو معنی ہے نا وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اور بدل گیا ہے۔ اس میں سیاست جو ہے اس میں بہت اور قسم کے موٹیوز جو ہے نا وہ لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ سیاست میں پیور، چاہے گلی لیول کی ہو، محلے لیول کی ہو، علاقے کی ہو، صوبے کی ہو، ملک کی ہو، ہر وہ بندہ جو کہ پیور خدمت کے لیے اور ایمانداری کے ساتھ، مطلب پورے، جس طرح میں نے کہا سیاست تو نام ہی خدمت کا ہے، ٹھیک ہے، تو پیور ایمانداری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ بھی یار میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ہر حوالے سے۔ لوگ مجھے اگر اتنی اللہ مہربانی کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے لوگ جو ہے مجھے جو ہے یہ ایک ذمہ داری ملتی ہے، لوگ ایک میرے پہ اعتماد کر رہے ہیں، تو پھر اس کو اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور پھر اس کے اوپر تو اگر اس ایسی سوچ کے ساتھ میں تو چاہوں گا کہ لوگ اس میں آئیں، اس فیلڈ میں آئیں، اور کسی لیول پہ بھی ان کو موقع ملے تو ان کو آنا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے۔ ہاں اس میں ٹھیک ہے ٹائم درکار ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں آپ کی پرسنل لائف جو ہے کافی اس میں اس کو ٹائم پھر کم ملے گا، لوگوں کی لائف جو ہے، لوگوں کے مسائل ہے، اس میں آپ کو پھر ٹائم زیادہ جو ہے دینا چاہیے اور دینا پڑے گا۔ اور پھر اگر آپ اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آئیں تو اللہ بھی مدد کریں گے، اللہ کی مخلوق بھی اس میں جو ہے آپ کے ساتھ دعا گو ہوگی، اور آپ ضرور آئیں، مطلب میرا تو اس میں مشورہ ہے۔ اور علاقے کی ترقی ہو، ملک کی ترقی ہو، ایک بندے کا تو بس کا کام نہیں ہے، بالکل، تو یہ تو ہم سب نے مل کے جو ہے نا اپنے ملک کو، اپنے اس علاقے کو، اپنے اس معاشرے کو ان مسائل سے نکالنا ہے اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو جتنے لوگ بھی اس میں آ جائیں اس نیت کے ساتھ، تو میں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کروں گا، بلکہ ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ وہ لوگ، مطلب ایسے لوگ آئیں، چاہے وہ آپ کے مقابلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب دیکھیں وہ کوئی بھی ہو بندہ، دیکھیں کوئی بھی، جب آپ کوئی پازیٹیو سوچ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کے چاہے مخالف ہی کو بندہ پازیٹیو کام جو بھی کوئی کرے، پازیٹیو پینل پہ ہی کھڑا ہے لیکن پازیٹیو کام کر رہا ہے، علاقے کی بہتری کے لیے کر رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، بظاہراً آپ کو ویسے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اپریشیٹ کئی دفعہ نہیں بھی کر، لیکن ہمیں کرنا چاہیے، اس کو دل سے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنی گفتگو میں بھی کرنا چاہیے، اور اس کو اگر کوئی بھی معاشرے میں بندہ ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کے اگینسٹ سیاست میں ہے، تو اس کو اچھا اگر وہ کام کر رہا ہے تو اگر دیکھیں ہم اس کو اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، وہ اور پھر محنت کے ساتھ کرے گا، اور اسی کے وائس ورثہ اگر کوئی آپ کے ساتھ، آپ کے پینل میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا بندہ یا آپ کے مخالف کوئی بھی ایسا بندہ کوئی کام کر رہا ہے جس سے مطلب عوام کے لیے پریشانی آ رہی ہے،
اپنا علاقے کے لیے پریشانی آ رہی ہے اور لوگ ڈسٹرب ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنا رول پھر ادا کرنا چاہیے. اچھا خرم صاحب، ایک آخری سوال اپنے ویورز کو خوش کرنے کے لیے. میں نے جب آپ کے ساتھ کال پہ بات کی تو آپ نے کہا کہ مجھے انٹرویوز کا اتنا شوق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پنجاب حکومت کا ترجمان بنا دیا جائے یا آپ کو اسپیکر کی سیٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا جائے تو اس ٹائم تو آپ کیمرے کو فیس بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے، تو کیا تب پاسبل ہو جائے گا؟ یا کچھ ہوتے نا انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، شاید یہ تھیوری سے آپ واقف بھی ہوں گے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے لوگوں کی دعاؤں سے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کا ہی حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مہربانی ہوگی تو ہماری اس میں جو ہے ہمیں ایک امتحان ہے. تو زندگی اٹ سیلف ایک بہت بڑا امتحان ہے، اوپر سے یہ جو عہدہ ہے، ذمہ داری بھی بہت بڑی ایک امتحان ہے. تو اس میں اس کی کامیابی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یا لوگوں کی دعاؤں سے ممکن ہے، ورنہ اس کی یہ بہت بڑی جو ہے نا جی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر. تو انسان کی جو خواہشات ہیں نا، وہ انسان جتنی مرضی بڑھاتا جائے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور جہاں روکنا چاہے رک جاتی. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، چاہے وہ عہدہ ہو تو چاہے وہ دولت ہو یا چاہے وہ کسی بھی معاملے میں. تو اس لیے میرا اس میں تھوڑا سا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، جتنی بڑھتی جائیں، جتنی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں، اتنی زیادہ بڑی پوچھ ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سے. میں اللہ تعالیٰ کی اسی پہ بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری ملی ہے یہی بہت بڑا کرم ہے، اور یہی میں نبھا لوں تو بہت بڑی بات ہے. آگے اگر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھیں. دیکھیں، پہلے جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا میں نے اس میں سوچا بھی کبھی نہیں تھا اسٹوڈنٹ لائف میں. اب بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھیں، مجھے کوئی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کوئی عہدہ ایسا مل جائے جو کہ مزید جو ہے وہ گورنمنٹ میں مزید بہتر ہو یا آگے ہو، تو دیکھیں اس میں میں پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار بھی ہوں گا. اور پھر بھی میری یہی کوشش ہوگی، یہی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اتنی ذمہ داری ملے جو میں ایمانداری سے سنبھال سکوں، اس کے ساتھ انصاف کر سکوں. اور آخر میں آپ نے کہا کہ انٹرویوز وغیرہ کی بات، تو وہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یہ چینلز وغیرہ پہ یا جب آپ لوگ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں دینے کے لیے، یا آپ کسی یہ مختلف شوز میں بیٹھتے ہیں یا اس طرح کر کے، مطلب آپ کو بڑا ٹائم درکار ہوتا ہے، کافی ٹائم آپ کو درکار ہوتا ہے. پہلے ٹائم، پھر آگے وہاں جانا، پھر نکلنا، پھر آنا. تو پھر اس کے ٹائم وہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹائم جتنا ہے وہ اپنے حلقے کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے لیے بچ جائے وہ زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ ہمارا جو سمجھ لیں جو ہمارا فوکس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کا سب سے بڑی جو ہے ان کا حق بنتا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر. وہاں پہ ٹائم کا میں سمجھتا ہوں. تو لیکن اگر یہ نہیں کہ اس سے اللہ معاف کرے مجھے کوئی اس سے کوئی کیمرے کے سامنے آنے سے کوئی وہ ہے، لیکن میں صرف ٹائم کی وجہ سے کہتا ہوں. لیکن اللہ کریں اگر کوئی ایسی کوئی مجھے اللہ کو مزید جو ہے مجھے اس فیلڈ میں کوئی تھوڑا اور مجھے اگر آگے کوئی مزید پورٹ فولیوز ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اس پورٹ فولیو کا حق ہوگا، چاہے کیمرے کے سامنے ہو، چاہے اسمبلی میں ہو، چاہے کہیں پہ ہو، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ایمانداری سے نبھانے کی انشاءاللہ. جی، تو آپ نے خرم صاحب کی جو ہے وہ بہت ہی اچھی باتیں بھی سنی. تو یقیناً جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنا ہی ان کا فرض ہوتا ہے. تو خرم صاحب سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی آہستہ ہمارے حلقے میں مزید تعلیم سے متعلق، ہیلتھ سے متعلق، ہمارے انوائرمنٹ سے متعلق اور مزید اچھے پروجیکٹس آئیں گے، اور ہمارا حلقہ جو ہے وہ دیگر حلقوں کی نسبت ان کے مقابلے میں مزید بہتر ہوگا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت ہے ڈیجیٹل نیوز ویو کے ساتھ میں ہوں محمد مدنی. تھینک یو. اللہ حافظ.